پس پردہ تشریف فرما میری ماں اور بہن. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو آج حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب اس مجلس میں اس جلسے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حاضری کا موقع عنایت فرمایا. عزیزان گرامی قدر ابھی آپ نے حضرت ذاکر نوری صاحب سے سماعت فرمایا ہے کہ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں بے مقصد جمع نہیں ہوئے، ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں. عزیزان گرامی قدر آپ اپنا گھر چھوڑ کر اور خواتین اپنا گھر چھوڑ کر میدان میں آ کر تشریف فرما کیوں ہیں؟ ایک مقصد کے تحت ہے. وہ مقصد کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ وہ مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا ذکر کیا جائے. عزیزان گرامی قدر اللہ والوں کا ذکر کیوں کیا جائے؟ اللہ والوں کے ذکر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، اللہ والوں کا ذکر جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو بھی عمل کا جذبہ اس کی زندگی میں پیدا ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر چاہے مرد سنے چاہے عورت سنے، جب کسی اللہ والے کی بات سنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زندگی کو کوئی بندہ دیکھتا یا دیکھتی ہے تو عزیزان گرامی قدر پھر اس کا امپیکٹ اس کی زندگی پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی قدر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے پناہ پیغمبروں کا بھی ذکر فرمایا اور بے پناہ اللہ والوں کا بھی ذکر فرمایا. قرآن مجید کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ والوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر آپ اور ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. آپ نے بھی آج دن میں تقریباً 50 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. فجر کی 2 رکعتوں میں سنتوں میں 2 بار، پھر فجر کے بعد ظہر کی سنتوں میں 2 بار ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی قدر پھر ظہر کی سنتوں میں 4 بار، پھر ظہر کی فرائض میں 4 بار، پھر سنتوں میں 2 بار، پھر نفل میں 2 بار. عزیزان گرامی قدر مسلسل فاتحہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ سلسلہ ہے جو پابندی کے ساتھ جاری ہے. سورۃ الفاتحہ میں ذکر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ اس میں اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، مالک یوم الدین اس میں قیامت کا ذکر، ایاک نعبد اس میں بندگی کا ذکر، ایاک نستعین اس میں توکل کا ذکر، اہدنا الصراط المستقیم اس میں ہدایت کی دعا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. عزیز دوست، یہ آج کی جو محفل سجی ہے، انعام جن پر اللہ نے کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ جاننے کے لیے ہم جمع ہیں. عزیزان گرامی قدر انعام جن پر ہوا وہ کس کے صدقے ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم جمع ہیں. عزیزان گرامی قدر انعام یافتہ لوگوں کی پہچان ضروری ہے، تبھی تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو پھر ہم پیروی کس کی کریں گے؟ اتباع کس کی کریں گے؟ اطاعت کس کی کریں گے؟ نقش قدم پر کس کی چلیں گے؟ عزیزان گرامی قدر اس کائنات میں جتنے لوگوں پر انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. کتنے قسم کے لوگ؟ 4. ذرا زور سے بول دیں آپ. 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے فرمایا پہلی قسم جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے. وہ انسانوں میں ہی سے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے لوگوں کی ہدایت کی خاطر. وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین طبقہ، ان سے بہتر کوئی جماعت نہیں، ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں، ان سے بہتر کوئی انسان نہیں. ان کی صورت بھی لاجواب ہوتی ہے، ان کی سیرت بھی لاجواب ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر ان کی جلوت بھی نورانی ہوتی ہے، ان کی قلبت بھی نورانی ہوتی ہے. عزیز دوستو، ان کے دل منور ہوتے ہیں، جن پر ان کی توجہ ہوتی ہے اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ طبقہ ہے انبیاء کا، نبیوں کا طبقہ، اس کائنات کا سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ طبقہ. عزیز دوستو، یہ پہلی جماعت ہے. دوسرا طبقہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کے بعد صدیقین کی جماعت ہے. صدیقین کون ہے؟ اس کی بڑی بحثیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. آسان انداز میں اگر بولے تو صدیقین کا تعارف دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرماتا ہے ایک سچ لانے والا ہے، دوسرے سچ کے قبول کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر سچ لایا کون؟ آپ تمام لوگ جانتے ہیں اس کائنات میں سچائی کی سب سے بڑی دعوت جس ذات نے دی ہے اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سے بڑھ کر سچ کا داعی اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوا. عزیزان گرامی قدر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچ کے داعی بن کر دنیا میں تشریف لائے. عالم کیا تھا؟ پوری کائنات
मुखालिफ थी, अपने भी दुश्मन थे, गैर भी दुश्मन थे, पूरा मक्का दुश्मनी पर उतर आया था। अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सच की दावत लेकर उठे अल्लाह पर भरोसे के साथ और इस इरादे के साथ कि मुझे इस दावत को फैलाना है, अजीज दोस्तों, वो दावत मक्के मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा पहली पहुंची, फिर मदीने मुनव्वरा से लेकर ये दावत पूरी कायनात में पहुंची। अजीज दोस्तों, एक दौर वो था जब मक्के में हुजूर पर पत्थर बरसाए जाते थे, एक दौर वो था जब जिन रास्तों से हुजूर गुजरते थे तो गालियां दी जाती थी, एक दौर वो था जिसमें हुजूर की राह में कांटे बिछाए जाते थे, एक दौर वो था जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को पत्थरों पर हुजूर के सहाबा को लिटाकर तकलीफें और इज़ाएं दी जाती थी। मक्के मुअज़्ज़मा से वो रसूल निकले और 10 साल का अरसा भी नहीं गुजरा, 8 साल के बाद मक्का फतह होता है। 8 साल के बाद वही रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के लौटते हैं तो 10,000 से ज़ायद लोग उनके साथ हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये सच के दाई बनकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उठे और फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम 2 साल बाद हज्जतुल वदा के लिए तशरीफ लाए मक्के मुअज़्ज़मा। 1 लाख से ज़ायद गुलाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे। अजीज दोस्तों, इस पूरी कायनात में ऐसी दावत आपको नजर नहीं आती कि लाखों लोगों ने बैक वक्त किसी पैगंबर की दावत कबूल कर ली हो। और मेरे दोस्तों, आज जो हम बैठे हैं उसी सच्चाई का सदका पाकर बैठे हैं। आपके सरों पर टोपी है, उसी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत का सदका है। नमाजों की जो धूम मची है हुजूर की दावत का सदका है। अजीजान गिरामी क़द्र, रमजान आता है बरकतें लेकर, हुजूर की दावत का सदका है। हमारे हाथों में कुरान है, ये हुजूर की दावत का सदका है। अजीजान गिरामी क़द्र, इस कायनात में हुजूर से बढ़कर बड़ा दाई कोई पैदा नहीं हुआ। हुजूर गरीब नवाज क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आप दिल में सोच रहे होंगे, हुजूर के साथ 1 लाख है, गरीब नवाज के साथ 90 लाख है। हुजूर गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है। अजीजान गिरामी क़द्र, हुजूर गरीब नवाज आपको जवाब देंगे, नादानो, जो कलमा मैंने पढ़ाया है अपनी ताकत से नहीं पढ़ाया, मुस्तफा के करम से पढ़ाया है, मदीने के ताजदार के नजरे करम से पढ़ाया है। मैं मोइनुद्दीन बनकर आया, मगर मैं मोइनुद्दीन अपनी जात से बनकर नहीं आया, मुस्तफा ने मुझे मोइनुद्दीन बनाया है। इनका राजा मैं बना नहीं हूँ, मुस्तफा ने कुर्सी पर मुझे बिठाया है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पूरी कायनात में जितने दाई आपको नजर आते हैं, दावत उसके पीछे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया। आप सोच रहे होंगे गौसे पाक कब आएंगे? तमहीद के बाद मैं आपको लेकर चल पड़ूंगा बड़े पीर की जानिब। पहले नाना का जिक्र हो, फिर नवासी का भी जिक्र होगा। पहले आका का जिक्र हो, फिर उम्मती का भी जिक्र होगा। पहले नाना का जिक्र हो, फिर उनके वारिस का भी जिक्र होगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून। इरशाद फरमाया, मेरे हबीब, आपके लिए एक ऐसा अजर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। अजीज दोस्तों, ऐसा अजर हुजूर के लिए क्यों? इस वास्ते के पूरी कायनात में कोई भी कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने वाले को सवाब बाद में मिलता है, रसूलुल्लाह को सवाब पहले मिल जाया करता है, क्योंकि उन्हीं के सदके एक बंदा कलमा पढ़ रहा है। आपने नमाज अदा की, आपने जो नमाज अदा की है आपने अपने घर से नहीं सीखी। मैं अगर नमाज अदा कर रहा हूँ, हमने नमाज अपने घर से नहीं सीखी। जो भी नमाज अदा करेगा वो नमाज बाद में अदा करेगा, सवाब पहले रसूलुल्लाह की जात को पहुंचेगा। मस्जिद की तरफ हम जाते हैं, मस्जिद जब हमारे कदम उठते हैं हमें सवाब बाद में मिलता है, रसूलुल्लाह के अकाउंट में सवाब पहले लिखा जाता है, क्योंकि मस्जिदों को आबाद करने का सलीका रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। तो मेरे दोस्तों, जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, दूसरी जमात सिद्दीकीन की जमात, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अभी आसान अंदाज में अगर आप बोलेंगे किसकी जमात है, अब तक हमारी समझ में नहीं आया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सच लाने वाले रसूलुल्लाह, सच कबूल करने वाले सहाबा। ये सहाबा का जिक्र है कि एक तफसीर है, इसकी बहुत सी तौसीहात, बहुत सी तशरीहात की गई है। मैं सारी डीप बातों में जाना नहीं चाहता। इनाम याफ्ता बंदों की तीसरी जमात कौन सी है? शुहदा। शुहदा कौन लोग होते हैं? ये अपनी जान अल्लाह की राह में दे देते हैं, अपनी जान का नजराना अल्लाह के हवाले कर देते हैं, उनको शुहदा कहते हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, कहना बहुत आसान है, अल्लाह के नाम पर जान देना। जान इंसान को एक मरतबा मिलती है, वो भी बंदा अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दे, कोई मामूली बात नहीं है। अजीज दोस्तों, इसीलिए अल्लाह उन्हें शहीद बनाता है, और शहीद ये अल्लाह के इंतहाई मुक़र्रब बंदे हैं, अल्लाह के इंतहाई प्यारे बंदे हैं। इन्होंने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी होती है, तो अल्लाह इनको इज्जतों से सरफराज फरमाता है। इस पूरी कायनात में जितने शुहदा पाए जाते हैं, मैं आसान अर्ज करूँ, नबियों की जमात
نبی کے جتنے پیغمبر تشریف لائے ان تمام کے سردار کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ صدیقین کی جماعت میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ وہ شان والے مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ شہداء کا، شہداء کی جماعت میں سب سے زیادہ عزت والے کون، عظمت والے کون، مرتبے والے کون؟ عزیز دوستو، یہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ سید الشہداء اگر کسی کی ذات ہے تو وہ مولا حسین کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا کے سارے مسلمان ان سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ انہوں نے جان دی تھی، اور ان کے جان دینے کا انداز کیا تھا؟ وہ پہلے انہوں نے اپنی جان نہیں دی، اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی دی، جب آپ بیٹوں کی لاشیں اٹھائی، عزیزوں کی لاشیں اکٹھا کی۔ عزیز دوستو، کوئی معمولی بات نہیں تھی جو امام حسین نے کربل کے میدان میں ہمیں نقشہ پیش کیا ہے۔ جب جان قربان کرنے کا معاملہ آیا، سب سے آگے حضور پاک علیہ السلام کا گھرانہ نظر آتا ہے۔ یوں تو سرکار فاروق اعظم بھی شہید ہیں، سرکار عثمان غنی بھی شہید ہیں، سرکار مولا علی بھی شہید ہیں، مگر حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہیں۔ مگر سید الشہداء کا جب بھی نام لیا جاتا ہے، سر فہرست امام حسین علی مقام کا نام آتا ہے، چونکہ کربلا میں شہادت کو پورے عروج پر انہوں نے پہنچایا تھا امام حسین۔ یہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔ چوتھا طبقہ یہ صالحین کا طبقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہی کی طرف ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ اولیاء اللہ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ نبی نہیں ہوتے، مگر ان کو دیکھو تو نبی کی زندگی آتا جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نبی نہیں ہوتے، مگر ان کی صحبت میں بیٹھو تو نبی کا فیض نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نبی نہیں ہوتے، مگر ان کے جلووں میں رسول اللہ کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نبی نہیں ہوتے، مگر ان کی سیرت میں رسول اللہ کی زندگی نظر آیا کرتی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ عزیز دوستو، یہ لوگ بھی آسمان سے نہیں اترتے، اسی دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ذریعے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کی وجہ سے بھی، ان کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے بھی، بعض مرتبہ پیر و مرشد کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بے مثال بنا دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، نبوت جتنوں کو ملی، جہاں ملی، نبوت جس پیغمبر کو نصیب ہوئی، پیغمبر کو نبوت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملا کرتی ہے۔ جتنے پیغمبر بنے، میں اس کی وضاحت میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے غوث پاک کا بھی ذکر کرنا ہے۔ عزیز دوستو، جتنے پیغمبر اس کائنات میں ہوئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے سارے پیغمبروں کی جماعت کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا، میرے حبیب کے مددگار بن جانا، تبھی تمہارے پاس پیغمبری نبوت باقی رہے گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم نے میرے حبیب سے رخ موڑ لیا، میرے حبیب سے چہرہ پھیر لیا تو نبوت چھین لی جائے گی، فاسقوں میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، نبوت رسول اللہ کے طفیل ملتی ہے۔ اب آئیے صالحیت کی طرف، اور اس کو دوسرے لفظوں میں ولایت کی طرف آئیے۔ عزیزان گرامی قدر، ولایت ایک نظام ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ عزیز دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جب دنیا سے جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد ذوالحجہ کی 17 تاریخ کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا۔ میرے دوستو، بس بالکل میں غوث پاک کی طرف بڑھنے لگا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ولایت کا نظام کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سسٹم ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں الگ الگ سسٹمز اس کائنات میں چلتے ہیں، پورے جتنے سسٹمز انسانوں نے بنا رکھے ہیں نا، ان سارے سسٹموں کے اوپر ایک سسٹم ہے، وہ ولیوں کا سسٹم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کائنات انسانی سسٹم سے نہیں چلا کرتی، ولایت کے سسٹم سے چلا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ سسٹم نظر نہیں آتا، مگر باضابطہ اس زمانے میں بھی وہ سسٹم چل رہا ہے۔ ان کی باضابطہ میٹنگیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ میں نہیں کر رہا، آپ بولیں گے مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی باضابطہ میٹنگیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی۔ کہاں ہوتی ہیں؟ غار ہرا میں ہوتی ہیں۔ کس کی صدارت میں ہوتی ہیں؟ ولیوں کے سردار پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں، ان کی صدارت میں ہوا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور کبھی کیا رسول اللہ بھی تشریف لاتے ہیں؟ ہاں، گاہے بگاہے رسول اللہ کی بھی جلوہ گری ہو جایا کرتی
ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سارے اولیاء اللہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ غریب نواز کا تعلق غوث پاک سے بنا ہوا ہے، غوث پاک کا تعلق جنید بغدادی سے ہے، یہ بندہ نواز کا تعلق نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت یوسفین حضرت بابا شرف الدین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، کائنات کے نظام کے بارے میں ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا نظام حقیقی طور پر اولیاء چلایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ مثال سمجھنے کے لیے میں امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن و دل میں بات بیٹھے گی، میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ عزیزان گرامی قدر، دل لگا کر سنیے، اٹھنے کا ارادہ مت کیجیے اور سونے کا ارادہ مت کیجیے۔ عزیز دوستو، ہمارے درمیان مولانا مخدوم جمالی صاحب بھی ہیں جو انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں اور انتہائی زبردست ترنم کے مالک ہیں۔ آپ کو ان کو بھی سننا ہے، اسی لیے کہیں جائے نہیں، دل لگا کر بیٹھے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات سمجھانے چلا ہوں۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے حیدرآباد کا، آپ لوگ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون ہے؟ فاؤنڈر آف جامع نظامیہ، جامع نظامیہ کے بانی عارف باللہ فضیلت جنگ امام انوار اللہ فاروقی شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان۔ انہوں نے ولایت کے نظام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ سنیں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ؟ آپ بولیں گے ہم نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں سمجھیں گے تو پھر محروم رہیں گے۔ سنیے گا، سمجھیے گا، دل میں بٹھائیے گا، اور جیسا کہ مولانا ذاکر نوری صاحب نے فرمایا ہے، آپ باتیں سمجھ کر تشریف لے جائیے گا۔ عزیز دوستو، یہ سسٹم کو جو نہیں سمجھتے، بالکل جانوروں کی طرح زندگی ہوتی ہے، کھانا پینا کمانا مر جانا۔ عزیز دوستو، اس کا نام زندگی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ولیوں سے تعلق جوڑنا اور ولیوں کے ذریعے پروردگار کو پا لینا، اس کا نام زندگی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ زندگی ہم کماتے ہیں، ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کمانا کوئی بڑا کارنامہ نہیں، بہت سے لوگ کمایا کرتے ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، ہر بندہ کماتا ہے۔ آپ کیا کماتے ہیں؟ آپ سے بہت زیادہ کمانے والے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ کیا امبانی ہے آپ؟ عزیزان گرامی قدر، کچھ بھی تو نہیں ہم کماتے، کیا کماتے ہیں؟ کمانا کوئی کمال نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کمال کیا ہے؟ دل کو زندہ کر دینا، یہ کمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زندہ دل کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ کمال ہے۔ دل زندہ کب ہوتے ہیں؟ جب زندہ دل لوگوں کو آپ پہچانیں، زندہ دل لوگوں کو آپ جانیں، زندہ دل لوگوں کی معرفت آپ کو نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سسٹم کیا ہے؟ پہلے سسٹم سمجھے، پھر میں غوث پاک کے ذکر کی طرف آپ کو لے کر چل پڑتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو مقاصد الاسلام میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، میرے عزیز نے اس سے بیان کیا، ان کی بیٹی پر کو شیطان نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ شیطان نے شکار بنایا کا مطلب شیطان آتا تھا، اثرات ہو گئے تھے۔ عزیز دوستو، بہت سے لوگ نہیں مانتے، نہیں ماننے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ شیطان ہے، آپ نہیں مانے تو بھی ہے، مانے تو بھی ہے۔ جن ہے تو ہے، وہ شریف ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ایک انتہائی شریف، ایک انتہائی شریر۔ یہ شریف ہو جائیں تو فرشتے ان کی تعریف کریں، شریر ہو جائیں تو شیطان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، آپ ہمارے باس ہیں، آپ سے بڑا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کی شرارتیں، خباثتیں دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں۔ شرافت پر آتا ہے، ایسا روتا ہے اللہ کی محبت میں کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ عزیزان گرامی قدر، فرشتے حیرت سے تکتے ہیں کہ کیا بندہ ہے یہ، کیا تڑپتا ہے اپنے مولا کی محبت میں، کیا روتا ہے، کیا آنسو بہاتا ہے، کیا التجائیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ ہی ہوتا ہے، وہ سنبھل جائے تو فرشتے رشک کریں، وہ بگڑ جائے تو شیطان پریشان ہو جائے۔ عزیز دوستو، بہرحال شیطان ایک حقیقت ہے، میں نہیں مانتا، آپ کے نہیں ماننے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی، اور اچھے لوگ بھی مانتے ہیں جب اثرات آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آنے سے پہلے الگ بولی ہوتی ہے، آ جانے کے بعد الگ بولی ہوتی ہے۔ آتے ہی پہلے پکڑو کسی صاحب کو، کسی درگاہ کو جاؤ، نہیں ماننے والے بھی خود بخود درگاہ تک پہنچ جایا کرتے ہیں، میں نہیں جاتا زندگی بھر۔ آتے ہی شیطان سیدھے، حضرت بچا لیجئے بندہ نواز، مجھے بچا لیجئے۔ اور ان کے علاوہ جانتے ہیں وہ لوگ کہ بچا کوئی نہیں سکتے، یہ ولیوں سے ہی شیطان ڈرا کرتے۔ بہرحال امام انوار اللہ فاروقی نقل فرماتے ہیں، میرے دوستو، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا یورپ میں نہیں ہوتا نا، آسٹریلیا میں شیطان نہیں آتے، وہاں بھی آتے ہیں، مگر وہاں ہوتا کیا ہے، پاگل خانے میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، بیچارے کو انجیکشن دے دے کر، شاکس دے دے کر مار دیتے ہیں اس کو۔ عزیزان گرامی قدر، انڈیا، پاکستان، ان اطراف اکناف کے علاقوں میں لے جا کر اولیاء اللہ کے قدموں میں بٹھاتے ہیں، ان کی توجہ سے ان کا علاج ہوتا ہے۔ وہاں لے جا کر بیچاروں کو شوق پر شوق، کو چیخ مارتی ہے، شوق دیا جاتا ہے، اور پریشانی، ادھر کی الگ چیخ، ادھر کی الگ چیخ، چیخیں مارتے مارتے انسان مر جاتا ہے یا مر جاتی ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، امام انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں کہ اسے شیطان، ایک بچی کو آ گیا۔ اب شیطان عام طور پر آتا ہے کہ وہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، اس بات کو نوٹ فرمائے، شیطان عام طور پر کس کے پیچھے پڑتا ہے؟ بے پردہ عورتیں۔ یہ شیطان کا
خاص شیطان کی نظر میں رہا کرتی ہیں۔ اگر با پردہ کوئی عورت ہو جائے شیطان کبھی اسے اپنا نشانہ نہیں بنایا کرتا۔ بے پردہ عورتوں کی طرف شیطان کا اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ با پردہ رہا کرے۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد میں اللہ کا فضل ہے، پردے کا رواج ہے۔ پردہ یہ ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے، انسان کے ایمان کا، خواتین کے ایمان کا تحفظ بھی ہوتا ہے، خواتین کے کیریکٹر کا بھی تحفظ ہوتا ہے، خواتین کی حیا کا بھی پروٹیکشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے شر سے بھی وہ خواتین محفوظ ہو جاتی ہیں جو اپنے آپ کو با پردہ رکھا کرتی ہیں۔ اسلام کوئی کام کرنے کی اجازت اور حکم بے وجہ نہیں دیتا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ شیطان میرا سبجیکٹ نہیں، اولیاء اللہ میرا سبجیکٹ ہے۔ باتیں نکلی ہیں تو میں نے عرض کر دیا ہے، پلٹ کر آ جائیے آپ بڑے دلچسپی سے سن رہے ہیں، شیطان کے قصے سناتے جائیے۔ میرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، نہ میں اس پر کوئی مہارت رکھتا ہوں، بس اتنی بات ہے کہ شیطان ایک حقیقت ہے اور شیطان شریر ہوتے ہیں، یہ بات آپ طے کر کے رکھ لیں۔ عزیز دوستو، بہرحال شیطان آ گیا۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دوست نے رجوع کیا، کچھ چاہنے والے نے رجوع کیا، عرض کیا حضرت شیطان آ گیا، میں کیا کروں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ان کا علاج اللہ والوں کے پاس، کسی اللہ والی کے قدموں میں اس کو لے جا کر بٹھا دو۔ وہاں لے جا کر بٹھاتے رہے، صحیح نہیں ہوئی تو پھر آیا حضرت کے پاس، حضرت اس کا علاج نہیں ہو رہا، وہ چیخیں مار رہی، بہت پریشان ہے۔ تو یہ حالات سے جو بندہ گزرتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر ڈیفیکلٹ یہ پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ گھر کی خاتون پر شیطان آ جائے، بہت ڈیفیکلٹ لمحات سے انسان گزرتا ہے۔ بہرحال حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے فرمایا اس کو لے جاؤ، حضرت بابا شرف الدین کے آستانے پر بٹھاؤ، چونکہ بابا شرف الدین دکن کے انتہائی سینئر بزرگ ہیں اور بابا شرف الدین اور غوث پاک کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا۔ حضرت بابا شرف الدین نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا جلوہ دیکھا ہے اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے غوث اعظم دستگیر کا جلوہ دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بابا شرف الدین انتہائی کلوز ہے، آپ لوگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ جایا کیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ ان کے دربار میں حاضری ایک واسطے سے غوث پاک کے دربار میں حاضری ہو جایا کرتی ہے، اسی لیے حیدرآباد کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں بابا شرف الدین سے۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے فرمایا اس کو لے جا کر بابا شرف الدین کے آستانے پر بٹھایا جائے۔ حضرت بابا شرف الدین کے آستانے پر لے جا کر بٹھایا گیا۔ اب اولیاء اللہ باضابطہ خطاب کرتے اس سے جس کے اندر شیطان ہوا کرتا ہے، یہ باتیں آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ محفوظ رکھے، کبھی یہ پوزیشن میں ہم آئے نہیں۔ عزیزان گرامی، کیسا ہوتی بات آیا تو معلوم ہوتا، آنے سے پہلے یہ سب سوالات انسان کرتا ہے، جب گھس جائے نا تب پتہ چلتا ہے بات کیسے ہوتی ہے، اولیاء اللہ کیسے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت بابا شرف الدین نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کے فرمایا، لڑکی کے اندر جو شیطان تھا اس سے مخاطب ہو کر حضرت بابا شرف الدین نے فرمایا میں تجھے 8 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اس بچی کو چھوڑ کر چلا جا۔ جو شیطان اندر تھا اس نے کہا میں جانے والا نہیں۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت بابا شرف الدین نے فرمایا تو جن، یہ انسان، یہ محبت کی باتیں مت کر، وہ بچی مر جائے گی، تو انتہائی طاقتور، وہ انتہائی کمزور، ایسا مت کر۔ اس نے کہا میں تو جانے والا نہیں۔ حضرت بابا شرف الدین نے فرمایا آئندہ جمعرات پھر تیری حاضری ہے، 8 دن کا میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، چلا جا۔ اس نے کہا میں نہیں جانے والا۔ 8 دن کے بعد اس بچی کی پھر حاضری ہوئی۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو جاتا ہے نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، انتہائی سرکش تھا، اور عزیزان گرامی قدر یہ سرکشی پر اتر آئے تو پھر ڈر کے جلدی نہیں۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر تو نہیں جائے گا تو میں حضور غریب نواز کو دعوت دینے والا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ذرا غور فرمائیں، ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے حضرت بابا شرف الدین فرماتے ہیں ہندوستان کے راجہ حضور غریب نواز کو بلایا جائے گا۔ وہ جو شیطان تھا اندر، اس نے کہا کسی کو بھی بلا لے، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت بابا شرف الدین نے حضرت خواجہ غریب نواز سے گزارش کی حضور غریب نواز آپ تشریف لائیں، ایک بچی کی زندگی کا سوال ہے۔ میرے دوستو، اولیاء اللہ کی کرم فرمائیاں دیکھیں، اولیاء اللہ کی محبتیں دیکھیں، لوگ ان پر شرک کے فتوے، کفر کے فتوے، بدعت کے فتوے، ان کے درباروں کو شرک کا اڈا نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر اولیاء اللہ کہتے ہیں بد دعائیں دینا تمہارا کام ہے، دعائیں دے کر تمہاری زندگی بنا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تم ہمیں لاکھ بدنام کرو، ہم کل بھی تم سے پیار کرتے تھے، اب بھی تم سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ کا ایک خاصہ ہوتا ہے، وہ دل توڑنے والے نہیں ہوتے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سینے سے لگانے والے ہوا کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے لیے ان کے دل میں محبت، پیار ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے سینے سے۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ کے دربار
آپ دیکھیں انہوں نے مسلموں سے پیار کیا، غیر مسلموں سے پیار کیا۔ غریب نواز کے آستانے پر جا کر آپ حاضری لگائیں، مسلمان بھی حاضر، غیر مسلم بھی حاضر۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے آستانے پر آپ جائیں، مسلمان بھی حاضر، بڑی تعداد میں کرسچنز بھی حاضر۔ حضرت صابر پیا کلیری کے آستانے جائے، بندہ نواز کے دراز کے آستانے جائے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے جائے، سرکار عبداللطیف لاؤباری کے آستانے جائے۔ عزیزان گرامی قدر جتنے اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، اوپن فار آل، ہر ایک کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارا کام محبت کرنا ہے، ہمارا کام دعائیں دینا ہے، ہمارا کام ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینا ہے۔ میرے دوستو ایسی پاکیزہ جماعت سے بھی کوئی بغض رکھے، عداوت رکھے، اس کی بدبختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے دوستو بہرحال حضرت بابا شرف الدین سے حضرت بابا شرف الدین نے حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی سے التجا کی، حضور آپ تشریف لائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے نکل کر دکن کی طرف آئے، پہاڑی شریف پر حضرت خواجہ غریب نواز پہنچے۔ غریب نواز کے پہنچنے سے پہلے اولیاء اللہ کی جماعت پہنچ گئی۔ کیوں پہنچی؟ جب بادشاہ آتا ہے تو وزیروں کو تو حاضری لگانی پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر چیف منسٹر آتا ہے تو پورے ایم پیز آ جایا کرتے ہیں، چیف منسٹر ہے وقت کا، یہ چھوٹا کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر غریب نواز ایک ایسے بادشاہ ہیں جن کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو وہ بادشاہ ہیں، ہند الولی ہیں ہندوستان کے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ ہمیشہ کے خواجہ، وہ ہمیشہ کے راجہ۔ عزیز دوستو غریب نواز آئے، پورا دکن ایک ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے استقبال کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے آئے۔ حضور غریب نواز بیٹھے، لڑکی سامنے، اولیاء اللہ کی جماعت اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا شرف الدین سے پوچھا، اے شرف الدین کیوں بلایا گیا؟ کہنے لگے حضور اس لڑکی کی زندگی کا سوال ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی نے ارشاد فرمایا شیطان کی طرف مخاطب ہو کر، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ کو کون نہیں جانتا ہندوستان میں، آپ معین الدین چشتی غریب نواز ہند الولی ہیں۔ کہنے لگا میں کون ہوں؟ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ ارشاد فرمایا تو جب جان گیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری چلتی ہے، چھوڑ دے اس بچی کو تاکہ تو بھی بچ جائے، وہ بچی کی زندگی میں محفوظ ہو جائے۔ نہیں حضرت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا بھائی؟ مجھے پیار ہو گیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہوتا، تیری ذات الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، ایسا مت کر۔ نہیں حضرت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بابا شرف الدین کی طرف حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی مخاطب ہوئے، ہو کر ارشاد فرمایا اے شرف الدین کیا کرے؟ حضرت بابا شرف الدین نے کہا حضور آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ایک کام کرتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کو بلا لیتے ہیں، بڑے پیر کو بلا لیتے ہیں۔ عزیز دوستو جس کی محفل سجا کر آپ بیٹھے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ذرا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کنجوسی مت کیجئے، دل لگا کر غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت بابا شرف الدین کی طرف مخاطب ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کیوں نہ ہم غوث اعظم دستگیر کو بلا لیں؟ تو شیطان چیخ اٹھا، کیا غوث اعظم دستگیر بھی آ سکتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا جب شرف الدین کے بلانے پر معین الدین آ سکتے ہیں تو معین الدین کے بلانے پر محی الدین کیوں نہیں آ سکتے؟ عزیزان گرامی قدر ایک سسٹم ہے بنا ہوا۔ اس نے کہا واقعی لاجیکل بات حضرت خواجہ غریب نواز نے کی ہے، حضرت بابا شرف الدین بلائیں تو خواجہ معین الدین آ جائے، اگر خواجہ معین الدین بلائیں تو غوث اعظم دستگیر کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کیا واقعی آپ سیریس بلانے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا میاں ہم ولی ہیں، مذاق نہیں کیا کرتے، مذاق کرنا یہ ہماری عادت نہیں، ہم سیریس کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی کو بھی بلا لیں، غوث پاک کو نہ بلائیں، چونکہ ان کا معاملہ یہ ہے وہ آتے بعد میں ہیں، ان کی تلوار پہلے آ جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر بہرحال یہ ایک سسٹم ہے، ولایت کا سسٹم۔ عزیز دوستو اس کے سردار کون ہیں؟ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنا غوث پاک کو چاہا جاتا ہے، اس پوری کائنات میں کسی کو نہیں چاہا جاتا، نبیوں میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں کیا جاتا۔ عزیزان گرامی قدر شہداء میں امام حسین سے بڑھ کر کسی سے محبت دنیا نہیں کرتی، اور عزیز دوستو ولیوں کے اندر اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے، میرے دوستو غوث پاک کی ذات مبارکہ ہے، ایک بندہ بیٹھ کر بھی کسی کو جمع کرنے کی کوشش کرے نہیں ہوتا، اور خالی غوث پاک کا بینر لگا دے ہزاروں عاشق جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ میں جانتا ہوں نہ آپ میری خاطر آئے ہیں نہ کسی نعت خان کی خاطر، عزیز دوستو علماء آئے ہیں، آتے رہتے ہیں، دنیا سے جاتے رہتے ہیں۔ عزیز دوستو کیا یہ جلسے ختم ہو جاتے کسی عالم کے ختم ہونے سے؟ نہیں ختم ہوتے۔ کیا محفلیں مٹ جاتی ہیں؟ نہیں مٹتی۔ کیا ثنا خان کے مر جانے سے کیا جلسے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو یہ کیریکٹر سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ غوث پاک کے نام کی محبت
یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. لوگ کسی عالم کے لیے نہیں آیا کرتے، غوث اعظم دستگیر کے لیے آیا کرتے ہیں. عزیز دوستو، غوث پاک یہ محبتوں کا قبلہ ہے. عزیزان گرامی قدر، جن کو ان کی محبت مل گئی، جن کو ان کی ولا مل گئی، جن کو ان کا پیار مل گیا، میرے دوستو پھر اس پر کرم کی برسات ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ولیوں کی ہم نہیں کرتے، کسی ولی کو نہیں مانتے، پھر آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. پہلے سوچ سمجھ کر دعا کیجئے. دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا. نماز میں کہتے ہیں اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا. نماز سے باہر نکل ہم کسی کو نہیں مانتے. بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز میں دعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو دعا کرنا چھوڑ دیجئے. اگر دعا کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے غوث اعظم دستگیر کے راستے پر چلا. عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر ہیں کون؟ ان کی شانیں کیا ہیں؟ ان کے مرتبے کیا ہیں؟ عزیز دوستو، اس کو مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے، غوث اعظم درمیانے اولیاء چوں محمد درمیانے انبیاء. ارشاد فرمایا لوگوں آسان الفاظ میں غوث پاک کو سمجھ لو. کون ہے غوث پاک؟ ارشاد فرمایا نبیوں میں جس طرح رسول اللہ ہے، ولیوں میں اسی طرح غوث اعظم دستگیر ہے. عزیزان گرامی قدر، نبیوں میں رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں، ولیوں میں غوث اعظم دستگیر کی کوئی مثال نہیں. عزیزان گرامی قدر، نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول اللہ ہے، تو ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ غوث اعظم دستگیر ہیں. عزیزان گرامی قدر، نبی جتنے ہوئے رسول اللہ کا نام کا کلمہ پڑھ کر ہوئے، اور ولی جتنے ہوئے غوث پاک کے قدموں میں اپنی گردن دے کر ہوئے. عزیز دوستو، یہ غوث اعظم ہے، بڑے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں. عزیز دوستو، یہ ولایت ہے، ایک سسٹم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. ابھی ہم بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی سوال کا بہت تیزی کے ساتھ جواب دیتا ہوں، بات ختم. عزیز دوستو، ولی بنتے کیسے ہیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. آپ بننا چاہتے ہیں ولی، آپ بولیں گے وہ الگ دنیا، ہماری الگ دنیا، ہم اپنی دنیا میں ہیپی ہیں. عزیزان گرامی قدر، جس دنیا میں ہم اور آپ ہیں یہ گندی دنیا ہے. جو دنیا ولیوں کی دنیا ہے وہ اچھی دنیا ہے. یہ دنیا ناپاک ہے، وہ دنیا پاک ہے. اس دنیا میں غم ہے، اس دنیا میں بے غمی ہے. سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے. عزیز دوستو، وہ دنیا ولیوں کی دنیا ہے. عزیز دوستو، رابطہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھنے کی کوشش کریں کہ ولی ہوتے کیسے ہیں. دیکھیں گے نا انشاءاللہ. میرے ساتھ ہیں آپ حضرات. اب قرآن سے پوچھتے ہیں ولی کون بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے. عزیزان گرامی قدر، جو ایمان والا نہیں وہ لاکھ اچھے کام کرے، ان کے کام کرے، اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، مگر ولایت اس کو نہیں ملا کرتی. ولایت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. ذرا زور سے بول دیں آپ. ایمان ہے یہ پہلی شرط. ولی کبھی بے ایمان نہیں ہوتا، ایمان والا ولی ہوتا ہے. آدھا کام آپ لوگوں نے کر لیا ہے. عزیزان گرامی قدر، وائرنگ ہو گئی ہے ایمان کی. اب کھٹکا آن کرنا ہے. وہ کھٹکا کون سا ہے وہ سن لیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے بعد نیک عمل کرنا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے جس کا بھی ابھی آپ نے ذکر سنا ہے، وہ شرارتیں کرتا ہے، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ انداز سے دھوکے دیتا ہے. نمازوں کو، نمازی اگر کوئی بندہ، پہلے تو نمازی بننے نہیں دیتا. اگر کوئی نمازی بن جائے پورا خاندان تمہارا بگڑا ہوا ہے، تم دیکھو نمازی ہے، کتنی بڑی شان ہے تمہاری. عزیزان گرامی قدر، انسان آ جاتا ہے معتبری میں، واہ میں واقعی بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میرا پورا خاندان بے نمازی، مجھ سے نیک کوئی نہیں. انسان ڈوب گیا. عزیزان گرامی قدر، اگر کسی کو آپ نے حقارت سے دیکھا اسی وقت ساری منزلیں ختم ہو گئیں. حضرت بایزید بستامی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز گزر رہے ہیں. چھوٹا سا پل ہے، چھوٹا سا راستہ، ادھر کیچڑ سے نکل کر ایک کتا آ رہا ہے. حضرت بایزید بستامی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور انتہائی کراہت سے اس کتے کی طرف دیکھا، چونکہ کتے کے جسم پر کیچڑ لگا تھا، کیچڑ لگا تھا کتے کے جسم پر. کپڑوں کو سمیٹا، انتہائی کراہت سے اس کو دیکھا، یہ گندا کتا آ رہا ہے. حضرت بایزید بستامی کی طرف مخاطب ہو کر کتے نے کہا حضرت اگر میرے جسم کا کیچڑ آپ کو لگ جائے تو دھو لیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی مخلوق کو کراہت سے دیکھا جائے، جب دل میلا ہو جائے نا بایزید بستامی، تو پھر اس کو کسی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا. میں کتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، میں کیچڑ میں رہتا ہوں اپنے شوق سے نہیں، میں کتا اس واسطے ہوں کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے. میں کیچڑ میں اس واسطے جاتا ہوں کہ مجھے اس میں سے ہڈیاں ملتی ہے، کھانے کو کچھ ملتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت بایزید بستامی نے آنسو بہائے. کیوں؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا مولا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو حقارت کے ساتھ دیکھوں. اللہ تو نے مخلوق بنائی ہے،
تو نے جب مخلوق بنائی ہے تو تیری ہر مخلوق کو تو نے بے مثال بنایا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں تو نے رکھی ہیں، بے وجہ نہیں بنایا۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، شیطان شروع کر دیتا ہے کوششیں انسانوں کو بہکانے کی، عمل برباد کرنے کی۔ اب موجودہ دور میں عمل کیسے برباد ہو رہے ہیں عزیز دوستو، اس کی آسان سی مثالیں ہیں۔ عزیز دوستو، کوئی بندہ ہوتا ہے پوری دنیا سے اچھا مگر ماں باپ سے اچھا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر باپ راضی نہیں انسان زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اللہ کا خوش ہونا والد کے خوش ہونے میں ہے۔ عزیز دوستو، عمل الصالحات، اگر کوئی بندہ سجدے کرتا رہے، اسلام صرف مسجد کا مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا، اسلام مسلمان کو بازار میں بھی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام مسلمان کو گھر میں بھی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام مسلمان کو کاروبار میں بھی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام مسلمان کو معاملات میں بھی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمان کو اخلاقیات میں بھی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، کچھ لوگوں نے مسجد کے سجدوں کو اسلام سمجھا، ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں۔ عزیز دوستو، پھر وہ عامل الصالحات کی منزل میں نہیں۔ عزیز دوستو، کچھ لوگ پوری دنیا سے مسکرا کر ملتے ہیں، جو ہی بیوی کے پاس آتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بیوی پریشان اور سمجھتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ میرے دوستو، حضور نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں سے اچھا ہونا کمال نہیں، گھر والوں سے اچھا ہونا سب سے بڑا کمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں اگر میں بیوی سے پیار کروں گا دنیا بولے گی یہ تو جورو کا غلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے۔ عزیز دوستو، بیوی سے پیار کرنا کوئی غلامی سمجھ کر نہ کرے، رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کرے۔ عزیزان گرامی قدر، عوامل الصالحات، اولیاء اس کائنات میں جتنے ہوئے وہ سارے کے سارے بیوی سے بھی اچھے، بچوں سے بھی اچھے، ماں باپ سے بھی اچھے، رشتہ داروں سے بھی اچھے، مسجدوں سے بھی اچھے، سارے چیزوں کا خیال رکھنے والا اللہ کا ولی بنا کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں نہیں کہہ سکتا آپ کس منزل میں فیل جا رہے ہیں، یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس معاملے میں شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ سارے چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وقت برباد کر دیا کرتے ہیں، عمل الصالحات کی منزل میں نہیں آ سکتے۔ ایک ایک لمحے کا خیال رکھنے والا اللہ کا ولی بنا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ بیویوں سے اچھے ہوتے ہیں، بہنوں سے اچھے نہیں ہوتے، بھائیوں سے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ انہوں نے دیوار کیسے لے لی، ان کی دیوار آگے بڑھ کر بن گئی بھائی، بن گئی، جب بننا تھا بن گئی۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھوں گا، اس کے بچوں کی صورت نہیں دیکھوں گا، انہیں مر گیا تو نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ دیوار اس نے کھا لی، اللہ کے پاس وہ جواب دے دے گا، مگر آپ نفرت کیوں کرنے لگے ہیں؟ آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ ایک دیوار کی خاطر نفرت کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے معاشرے میں انتہائی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں جو ساری کی ساری جہالت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کی تعریف کرتے ارشاد فرماتا ہے دو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایمان ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے۔ کون سا عمل ہوتا ہے؟ ذرا زور سے، نیک عمل، وعامل الصالحات۔ جب کسی بندے کے اندر یہ دو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ فرماتا پھر اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ رحمان محبت کو اتار دیتا ہے، کن کی؟ ایسے بندوں کی محبت جن کا ایمان بھی اعلیٰ، جن کے اخلاق بھی اعلیٰ، جن کا ایمان بھی مضبوط، جن کا عمل بھی پاکیزہ لاجواب۔ میرے دوستو، آج آپ محفل میں بیٹھے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیکاری کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ عزیز دوستو، اگر ایسا ہے، میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فجر ہوئی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، خواتین کو چھوڑ دیجئے، وہ تو گھر میں ادا کرتی ہیں۔ مرد حضرات کا معاملہ کیا ہے؟ کہ آپ مسجد تشریف لے گئے، اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں مسجد جانے والا کون، مسجد نہیں جانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسجد کو آباد وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان، جن کا آخرت پر ایمان، وہی لوگ مسجد جایا کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جو مسجد جاتے ہیں وہ ایمان والے۔ اب جو مسجد نہیں جاتا، میں کچھ نہیں کہوں گا، اب آپ غور فرمائیں مسجد کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کیا میں مسجد جاتا ہوں؟ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے 50 سال گزر گئے ہیں، 50 سال
حضرت سعید بن المسیب سید التابعین ہے، ارشاد فرماتے ہیں 50 سالوں میں نے کبھی بھی کوئی بھی نماز میں کسی بندے کا سر نہیں دیکھا، پیٹھ نہیں دیکھی۔ آپ بولیں گے پیٹھ نہیں دیکھی کا مطلب کیا؟ پیٹھ نہیں دیکھی کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ میں کبھی دوسری صف میں کھڑا نہیں ہوا۔ 50 سال گزر گئے ہیں، ہر نماز میں پہلی صف پہ رہا کرتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ عزیز دوستو، ہمارا حال کیا ہے؟ آپ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں، غور کریں۔ خواتین بیٹھی ہیں تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمارے بچے بونے کی گرہ پر کیوں نہیں چل رہے ہیں جو ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر کیوں وہ پانی رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، عمل صالح نہیں ہوگا تو نسل صالح نہیں ہوا کرتی، عمل نیک نہیں ہوگا تو نسل نیک نہیں ہوا کرتی۔ نسل کو نیک بنانا ہے تو عمل کو بھی نیک بنانا ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ پیغام ہے غوث پاک کی اس مجلس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، آج گلہ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، کون سی تعویذ لی جائے، اس سے علاج کروایا جائے، کیا کیا جائے، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، جس کے پاس نماز نہیں اس کے گھر میں پھر برکت کیسے ہوگی؟ ایک مثال غوث پاک کی زندگی سے دیتا ہوں، سنیں گے نا آپ حضرات؟ کس کو نیند آ رہی ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ کوئی کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی، سننے کے موڈ میں آپ حضرات؟ بڑے پیر کی زندگی سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، سنیں گے آپ حضرات سارے کے سارے؟ زور سے تو کہہ دیں انشاءاللہ۔ ایک صاحب ایسا غصے سے بیٹھے، جلدی آپ ختم کیجئے، اب میں اتنا جلدی چھوڑوں گا نہیں، 5-10 منٹ تو آپ کو دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نہیں بولے تو بھی سناؤں گا میں، آپ کو سننا پڑے گا۔ با کر بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ گئے، وکلی میں سر دینے کے بعد کیا سوچنا، آپ دے دیا تو دے دیا۔ عزیز دوستو، بہرحال آپ جواب دیں تو بھی سننا ہے، جواب نہ دیں تو بھی سننا ہے۔ عزیز دوستو، برکت، بڑے پیر غوث اعظم الصغیر قدس اللہ تعالی سر العزیز کے حیات مبارکہ کا انتہائی مشہور معروف واقعہ۔ ایک مرید غوث پاک کا بڑے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑے پیر، کام کرتا ہوں، تنخواہ ملتی ہے ماہانہ۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا، بہت اچھا ہے۔ کہنے لگے سرکار برکت نہیں ہوتی، مہینہ ختم ہونے سے 15 دن پہلے سے مال کم ہونے لگتا ہے اور بہت سی مرتبہ تو قرضوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ غوث پاک نے تعویذ لی دی، ارشاد فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا سرکار، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا آپ کا غلام بے نمازی کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ نماز کا اس قدر اہتمام کریں، میں نماز کیسے چھوڑوں؟ ارشاد فرمایا بہت اچھے ہیں، نماز قائم کرتے ہو؟ جی حضور قائم کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اچھا، اب تم تو نمازی ہو، یہ بتلاؤ تمہارے بیوی بچوں کا حال کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سرکار، سب آپ کے چاہنے والے، سب آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، سب نمازوں کے پابند۔ ارشاد فرمایا بیوی بچے بھی نمازی؟ کہنے لگے ہاں حضور، بیوی بچے بھی نمازی۔ ارشاد فرمایا اچھا یہ بتلاؤ ملنے جلنے والوں کا حال کیا ہے؟ دوست احباب یہ بڑے شریر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں حضرت سفیان ثوری قدس اللہ تعالی سے العزیز کا قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے انتہائی خوبصورت بات کی۔ ارشاد فرمایا دوست بناؤ تو اچھے کو بناؤ۔ نہیں حضرت اچھے دوست نہیں مل رہے، ارشاد فرمایا کتے کو دوست بنا لو۔ کہنے لگے نہیں حضرت کتا نہیں مگر ایک شریر انسان ہے۔ ارشاد فرمایا کتے کو دوست بناؤ، شریر کو دوست مت بناؤ۔ کہنے لگے لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کتے کے ساتھ بیٹھو گے تو شریر تو نہیں بنو گے، مگر بدماش کے ساتھ بیٹھو گے تو بدماش ضرور بن جاؤ گے۔ سگریٹ پینے والے کے ساتھ آپ ایک سال بیٹھیں گے تو ایک تو بھی مار بھائی سگریٹ بہت دن ہو گئے ہیں، بیٹھنے لگ گئے ہمارے ساتھ، ایک آدھ مارنے میں، ایک آدھ مرتبہ پینے میں کوئی دیکھو تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے، اس میں چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ عزیز دوستو، ایک سگریٹ روزانہ 1 کلو زیادہ ڈبی نکو پیو بھائی، ایک پی لو کبھی دوستوں کے ساتھ، اتنے بھی شریف نکو بنو یارو۔ عزیزان گرامی قدر، پھر انسان ایک پینے لگتا ہے، اس کے بعد دن میں 2 ہوتے ہیں، 2 کے بعد 5 ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر روز ایک ڈبی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، چھپ چھپ کر گلیوں میں، روڈوں پر ادھر ادھر ڈبیاں لے کر سگریٹاں مارتے پھر رہے، کیوں؟ غلط صحبت کی وجہ سے۔ عزیز دوستو، بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، غوث پاک قدس اللہ تعالی سے العزیز نے فرمایا اپنے دوست احباب میں سے بتلاؤ۔ کہنے لگے سرکار سارے نمازی۔ ارشاد غوث اعظم دستگیر نے فرمایا تو نمازی، تیرے بیوی بچے نمازی، تیرا پورا خاندان نمازی، یہ برکت تیرے مال میں سے کیوں اٹھ گئی؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک کام کرو، گھر کے جو باہر کا دروازہ ہے، اس زمانے میں بیچارے فلیٹس میں رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم گھر کے باہر کا دروازہ۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلے زمانوں میں زمینیں بڑی ہوتی تھیں، گھر میں پہلے کمرے ہوتے تھے، پھر دالان ہوتا تھا، پھر آنگن ہوتا تھا، پھر بک ہوتی تھی، اس کے بعد جو دروازہ ہوتا تھا، گھر کے پورا باہر بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، پرندے چاہتے تھے، مرغیاں ہوتی تھی، بکریاں ہوتی تھی، مرغیاں ختم، بکریاں ختم، انسان کبوتر خانے میں رہنے لگ گیا جس کو فلیٹ کہتے ہیں، سورج نظر آ گیا تو کمال ہے۔ عزیز دوستو، بہرحال وہ زمانے کا گھر باہر کے دروازے پر پردہ ہے، کہنے کہ سرکار کوئی آتا جاتا نہیں، ہم نے پردہ نہیں ڈالا۔ ارشاد فرمایا تمہارے گھر کا جو سب سے باہر روڈ کی طرف جو دروازہ لگ رہا ہے نا، اس پر جا کر پردہ لگا دو۔ بالکل لگا دیتا ہوں۔ جا کر پردہ لگایا، دوسرے مہینے حاضر ہو گیا، عرض کیا حضور اتنی برکت ہو گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر نے فرمایا
اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے، تم جا سکتے ہو۔ تحفے پیش کیے، نذرانے پیش کیے، غوث پاک نے رکھ لیے، دعائیں دی، جانے لگ گیا۔ جاتے جاتے پھر پلٹ کر آیا، کر کہنے لگا سرکار گھر کے باہر کے دروازے پر پردہ لگا دو تو گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ پردے میں اور برکت میں کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، آپ اتنا واضح فرما دیں۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھا تھا تو بے نمازی، تو نے کہا میں نمازی۔ میں نے تجھ سے پوچھا تیرے گھر والے بے نمازی، تو نے کہا وہ بھی نمازی۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا تیرے ملنے جلنے والوں میں بے نمازی، تو نے کہا وہ بھی نمازی۔ اب میں سوچنے لگ گیا کہ تیرے گھر کی برکت جا کہاں رہی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ تیرے گھر کے دروازے پر سے کوئی بے نمازی گزر رہا ہے جو منحوس ہے، اور جب بے نمازی کسی کے دروازے سے گزرتا ہے اس کا منحوس سایہ تیرے گھر پر پڑنے کی وجہ سے اللہ تیرے گھر کی برکتوں کو اٹھا رہا تھا۔ اب تو نے گھر پر پردہ ڈال دیا ہے، اس کی نحوست سے تیرا گھر محفوظ ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، بے نمازی گزرے تو نحوست، بے نمازی گھر میں آ کر رہ جائے تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ خود ہیں تو خود کو سوچے میں ہوں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو مجھ کو ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر میں نمازی ہوں تو میں جہاں جاؤں برکت، جس کاروبار میں اتر جاؤں برکت، جس پر میں پڑھ کر پھونک دوں برکت۔ عزیز دوستو، آپ کو یقین نہیں آتا، اب کرناٹکا کی سرزمین کی طرف آئے، میں ایک مرتبہ جلسے کے لیے گیا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد میں باہر نکلا، ادھر خواتین کی لائن، ادھر خواتین کی لائن، ان کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے کہا یہ خیرات مانگنے کے لیے کھڑی ہیں؟ لوگوں نے کہا خیرات لینے کے لیے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے لگے جتنے نمازی ہیں جاتے جاتے ان پر دم کر دیں۔ میں نے کہا دم کر دیں گے، پھونک دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ہندو ہماری بہنوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے وجود کے اندر اللہ برکتیں داخل کر دیتا ہے، اگر وہ کسی بیمار پر پھونک دیتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ غیر مسلم ہماری بھائی اور بہنوں کا عقیدہ ہے کہ نماز کے اندر برکت ہے، سجدوں کے اندر برکت ہے، عبادت کے اندر برکت ہے۔ میرے دوستو، ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنی بیکاریوں میں کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر کی اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، غوث پاک کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں۔ غوث پاک نے زندگی پر کیا کیا؟ نماز قائم کی۔ زندگی پر کیا کیا؟ ذکر کیا۔ غوث پاک نے زندگی پر کیا کیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں لیٹوں سونے کے لیے، میرا اللہ فرمایا کرتا تھا لہذا خلقت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تمہیں سونے کے لیے بنایا گیا ہے؟ حضرت پیرانے پیر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کہنے لگتے مولا میں سونے کے لیے نہیں آیا، میں تو پوری دنیا کو جگانے کے لیے آیا ہوں، تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کی زندگی کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تواضع بھی ہے، محبت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، زہد بھی ہے، ورع بھی ہے، للہیت بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا دل اللہ سے، اللہ کی محبت سے معمور۔ آپ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ان کی زندگی لوگوں سے محبت میں گزری۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، ہمارا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ایک مثال سناتا ہوں، آپ بولیں گے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ عزیز دوستو، آپ بولیں گے حکایت کس سے آپ سناتے چلے جا رہے ہیں، ہم تک رہے ہیں، تھکیے نہیں۔ آپ شاید کھانا کھا کر آئے، میں تو کھایا بھی نہیں، آپ کی بات کھاؤں گا۔ تو عزیز دوستو، بہرحال بھوک آپ کو نہیں لگی، مجھے بھی لگی ہے، اس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لنچ میں بہت دیر ہو گئی۔ بہرحال عزیز دوستو، سنیے گا غور سے، ذہن و دل میں بٹھائیے گا، غوث پاک کی زندگی کی طرف نگاہ کیجئے، پیار کیسا ہے لوگوں کے ساتھ۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر جبہ پہنتے، جبے پر صدری پہنتے، اس پر شایا پہنتے، شال ڈال کر باہر تشریف لے جاتے، کمبل اوڑے، سردی کے دنوں میں، سردی جب عروج پر ہوتی۔ بہت سی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ غوث پاک گئے ہیں تو جبے کے ساتھ، صدری کے ساتھ، شائے کے ساتھ اور پھر رومال کے ساتھ پلٹ کر آئے ہیں۔ غوث پاک کے جسم مبارک پر نہ جبہ ہے، نہ شایا ہے، نہ صدری ہے، رومال لپیٹ کر غوث اعظم دستگیر گھر لوٹے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا غوث پاک، وہ آپ کا جبہ کہاں چلا گیا؟ وہ آپ کی صدری کہاں چلی گئی؟ وہ آپ کا شایا کہاں چلا گیا؟ ارشاد فرمایا، کہیں سے گزرتا ہوں، کسی کو سردی میں سکڑتا ہوا دیکھتا ہوں، کسی کو میں نے شایا پہنایا، کسی کو میں نے صدری پہنائی، کسی کو میں نے جبہ پہنایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ محبت اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کو ہے، اسی لیے وہ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اور ہم، ہمارا پیار کیسا ہے، ہماری محبت کیسی ہے، آپ کو ہم کو دیکھنا ہے۔ عزیز دوستو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، غوث اعظم دستگیر کی زندگی عمل کا بھی پیکر ہے،
ایمان کا بھی پیکر ہے، علم کا بھی پیکر ہے، ایمان بھی ان کے پاس اعلیٰ درجے کا، عمل بھی ان کے پاس اعلیٰ درجے کا، اخلاق بھی ان کے اعلیٰ درجے کے، زندگی بھی ان کی اعلیٰ درجے کی۔ میرے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، روشنی اخذ کرنے کی ضرورت ہے غوث اعظم دستگیر کی زندگی سے۔ انہوں نے ادب کیا ہے بزرگوں کا۔ عزیز دوستو، آپ دیکھیں آپ کا اپنی زندگی میں رویہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، آسان سی مثال بڑے پیر کی زندگی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہم 3 دوست مل کر نکلے، وقت کے غوث تشریف فرما تھے، اطلاع ہمیں ملی کہ وہ غوث ہیں، بعض روایتوں میں آئے وہ ابدال ہیں، ولیوں میں اعلیٰ درجے کے۔ بڑے پیر فرماتے ہیں، ہم 3 دوست مل کر نکلے۔ پہلے دوست نے کہا، ان سے ایسے سوالات کروں گا حضرت پریشان ہو جائیں گے، آج ایسے سوالات کروں گا، پہلا بولا۔ دوسرے نے کہا، سوالات نہیں کرنا ہے، بس ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ کر آ جانا ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، میں کسی مقصد کے لیے نہیں جا رہا، میں اللہ کے ولی کی زیارت کے مقصد سے جا رہا ہوں، میں چہرہ دیکھنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ پہلا بولا، ایسے سوالات کروں گا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ ایسے باتیں کروں گا میں۔ یہ بولنے والا جب پہنچا، اس کی طرف اللہ کے ولی نے دیکھا، ارشاد فرمایا، تو کافر ہو کر مرے گا۔ دوسرے کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا، تو مجھے الجھانا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت میں الجھ جائے گا۔ اس کے بعد غوث پاک کی طرف دیکھا، 17-18 سال، 19-20 سال غوث پاک کی عمر، غور سے دیکھا اس اللہ کے ولی نے، ارشاد فرمایا، عبد القادر، تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرو گے، میرا ولی، میرا قدم پوری دنیا کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور اے عبد القادر جیلانی، میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے سارے ولی تمہارے قدموں میں اپنی گردن دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، یہ ہوتا ہے رویہ اولیاء اللہ سے ملاقات کا۔ عزیز دوستو، یہ چیزیں بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی زندگی سے ہمیں سیکھنی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے استاد آخری حکایت سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ولی، اپنے استاد کی خدمت میں زیارت کی حاضری سے پہنچا، زیارت کرنے کی نیت سے ان کی مزار پر پہنچا۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کیا کا مطلب کس حال میں وہ قبر میں ہے دیکھنا، وہ کہتے ہیں مراقبہ۔ اولیاء اللہ قبر والوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، حیدرآباد میں حضرت موسیٰ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا آستانہ پرانے پل کے پاس ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سرکار غلام علی شاہ قادری الموسوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اولیاء اللہ کے حالات جمع کیے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ بہت سے اولیاء اللہ کے حالات بیان کر دیتے ہیں، مگر ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے حالات پر کچھ نہیں ملتا، آپ کیسے لکھ لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جن کا مل جاتا ہے ریسرچ کر کے لکھتا ہوں، جن کا حالات نہیں ملتے خود ان سے روحانی طور پر ملاقات کر لیا کرتا ہوں۔ حضرت آپ ہیں کون، آئے کہاں سے ہیں، خاندان کیا ہے، کس عمر میں پہنچے، کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، ساری کی ساری چیزیں روحانی طور پر میں ملاقات کر کے لکھ لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، روحانی طور پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، نہیں دیکھنے والے کا اس کا اپنا پرابلم۔ میں خبر پر جا کر ٹھہرتا ہوں، میرے کو مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا، دل مٹی ہے تو مٹی دکھتی نہیں، پتھر دکھتے مجھے، تیرا دل پتھر ہے تو پتھر دکھتا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر روح زندہ ہو جائے تو پھر ولیوں کا دیدار ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر دل زندہ ہو تو ولی دکھتے بھی ہیں، باتیں کرتے بھی ہیں، کرم فرمایا بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے، میں اپنے استاد کی مزار پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جا کر میں کھڑا ہوں مراقبہ کرتے ہوئے، میں نے دیکھا تو ان کو دیکھا کہ جنت کے محلات میں ہیں، وہ بہت خوش ہوا۔ عزیز دوستو، دکھتا ہے، یقینی طور پر دکھتا ہے، دیکھنے والے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے استاد کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ان کا لیفٹ ہینڈ کام کر رہا ہے، ان کا رائٹ ہینڈ کام نہیں کر رہا جنت میں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، حضرت اتنی اچھی جگہ آپ کا ایک ہاتھ کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بات کیا ہے؟ کہنے لگے، اے غوث الاعظم، اب آپ کے کرم کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے، ہوا کیا؟ ارشاد فرمایا، وہ سردی کے دن یاد ہے؟ کہنے لگے، جی، جمعہ کا دن تھا اور بغداد کی سردی تھی، اور ہم اور آپ ایک پل پر سے گزر رہے تھے، دجلہ کے پل پر سے آپ کا میرا گزر ہو رہا تھا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا، بالکل وہ منظر یاد ہے، بغداد کی صبح فجر کے بعد کا وقت، آپ اور میں دونوں گزر رہے تھے، پھر میں نے کیا کیا یاد ہے؟ غوث پاک نے فرمایا، آپ نے مجھے پانی میں ڈھکیل دیا تھا،
ندی میں ڈھکیل دیا، سردی عروج پر ہے۔ غوث پاک کو ان کے استاد نے ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک سے انہوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ غوث پاک نے ارشاد فرمایا جو ہی میں پانی میں گرا میں نے نیت کر لی کہ اے پروردگار میں جمعہ کا غسل کر رہا ہوں، میں نے آپ کا کوئی گلہ نہیں کیا، کچے کپڑوں سے میں باہر نکلا، میں نے کوئی غصہ کیا، میں نے کوئی بات کی، میں تو آپ کے ساتھ بعد اب چلتا رہا۔ غوث پاک سے انہوں نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا غوث الاعظم میں نے جو تمہیں پانی میں ڈھکیلا تھا نا، شوق سے نہیں نکلا تھا، میں تمہارا ادب دیکھنا چاہتا تھا کہ پانی میں ڈھکیل دینے کے بعد بھی تم مجھ سے پیار کرو گے یا مجھ سے اپنا رخ موڑ کر چلے جاؤ گے، تم مجھ پر غصے میں آؤ گے یا پھر تم مجھے معاف کر دو گے۔ استاد کی کتنی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے میں وہ چیک کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ میری کوئی اور نیت نہیں تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمانے میں شاگرد بھی کیسے ہوتے تھے؟ اس زمانے میں ایک تھپڑ مارے تو ماں باپ آ جاتے ہیں، پورے اسکول کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں اساتذہ جم کے مارتے تھے، بچے کھاتے بھی تھے۔ عزیز دوستو، اس زمانے میں بہت ماڈرن ہو گئے لوگ۔ بہرحال پانی میں ڈھکیل دیا، غوث پاک نے فرمایا میں نے تو آپ سے کوئی گلہ نہیں کیا، ارشاد فرمایا آپ نے مجھے معاف فرما دیا، انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی، مگر ارشاد فرمایا تو نے میرے غوث الاعظم کو پانی میں ڈھکیلا تھا؟ عرض کیا مولا تربیت کی خاطر۔ ارشاد فرمایا وہ غوث الاعظم تھے، تجھے نہیں معلوم میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ سرکار تربیت، اللہ تربیت کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا نہیں، تیرا جو دایاں ہاتھ ہے جس سے تو نے ڈھکلا ہے نا، اب تیرے جنت میں رہنے کے باوجود بھی تیرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرے گا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا استاد محترم آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا غوث الاعظم یہ ہاتھ جو کام نہیں کر رہا ہے اللہ کی اس محبت کی وجہ سے ہے جو تجھ سے اللہ کیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ ولیوں کے خلاف مت بولو، دادیاں ڈراتی ہیں، نانیاں، بچے کہتے ہیں وہ اس سے کچھ بھی نہیں کرتے ولی۔ عزیزان گرامی قدر، ولی کچھ نہیں کرتے، ولی تو معاف کر دیتے ہیں، مگر ولیوں کا ایک مولا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیوں سے بغض رکھنے والا، ولیوں سے عداوت رکھنے والا، اسی کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کلمات میں حدیث قدسی کو کوٹ کرتے ہوئے صحیح بخاری میں نقل فرمایا، حضور فرماتے ہیں من عادى لي وليا، جس کسی نے میرے ولی سے جنگ کی، میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتا ہے اسے ولیوں سے جنگ نہیں کرنا ہے، اسے پروردگار سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے یہ بات پورے قرآن میں، پورے حدیث میں سوائے سود خوروں کے علاوہ اللہ نے یہ بات کسی سے نہیں کہی۔ فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھاؤ لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرے کلمات اللہ نے اس طرح کے کہے ہیں، حدیث قدسی میں آتے ہیں، ارشاد فرمایا اگر میرے ولی سے دشمنی ہے، غوث پاک کا جھنڈا اچھا نہیں لگتا، غوث پاک کی گیارہویں اچھی نہیں لگتی، غوث پاک کی نیاز اچھی نہیں لگتی، غریب نواز کا روزہ اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے اس بندے کو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور اگر اللہ کی محبت چاہنی ہے تو غوث پاک کا جھنڈا لگا دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو غوث پاک کی نیاز کر کے کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اللہ کی محبت، یہ گیارہویں کیا ہے، یہ بکرا کیا ہے، یہ نیاز کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یہ محبتوں کا اظہار ہے۔ میں پیار کرنے والا ہوں بغداد کے آقا کا، اس کا اظہار بندہ کیسے کرتا ہے؟ گیارہویں کر کے کیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، میں نہیں کھاتا مطلب یہ کہ کوئی دشمنی ہے، اگر دشمنی ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں بھائی، ہمارے سے لڑنا نہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہی نہیں، لڑنا ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی طاقت کتنی ہے، کیسا لڑتے ہیں اللہ سے۔ عزیز دوستو، یہ ہے بہرحال غوث اعظم دستگیر۔ آپ سمجھ رہے ولیوں سے پیار کرو، غریب نواز سے پیار کیوں کرو؟ ان سے پیار کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ بندہ نواز سے پیار کرو، کیوں کرو؟ ان سے پیار کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے پیاروں سے پیار کرنے والوں سے بھی اللہ پیار کیا کرتا ہے۔ اس کو آسان انداز میں اس زمانے میں سمجھاتا ہوں۔ دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے بھائی، دشمن نہیں ہوتا۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ اگر آپ دوست کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے تو آپ سچے دوست نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوست کا دشمن ہو گیا تو آپ کو اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اگر کوئی دوست کا دوست ہو گیا ہے، ایک دوست کیا کرتا ہے، ایک دوست ہے بیچ کا، اس کا نام آپ عمر پکڑ کر چلے، وہ عمر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا ایک دوست ہے، آپ آسان مثالیں رکھتا ہوں، اس کا ایک دوست سلمان ہے اور اس کا ایک دوست ریحان ہے۔ ایک دوست ہے عمر کا ایک دوست سلمان ہے، ایک دوست ریحان ہے۔ عمر ایک مرتبہ چائے کے لیے سلمان کو بھی بلا لیتا ہے، اسی موقع پر عمر ریحان کو بھی بلا لیتا ہے، دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے تو دوست کے دوست سے بھی انسان کی دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اللہ والوں سے پیار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بندہ نواز سے پیار کرتا ہے۔ ہم جب بندہ نواز سے پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تو نیک
نہیں مگر میرے ولیوں سے پیار کرتا ہے، چلو اس سے بھی پیار کر لیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح انسان کا فائدہ ہو جایا کرتا ہے۔ غریب نواز سے آپ پیار کریں، غریب نواز سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نکما مگر میرے غریب نواز سے پیار کرتا ہے، چلو اس پر بھی کرم فرما دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی غوث پاک سے پیار کرے ہے تو گناہگار، میرے اگر غوث پاک کا نام آسان مثال عرض کرتا ہوں، بات ختم، اب یہی ختم کر رہا ہوں، واقعی ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بے چین ہے، میں کتنی دیر ہو گیا میں آ کر بیٹھے ہوں، مجھے مائک نہیں دیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت سوچ رہے ہیں، حضرت کا خیال کرتے بات ختم کرتا ہوں، میں اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں، اگر نہیں ہوتے تو نہیں چھوڑتا تھا، چھوڑنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا معاملہ کیا ہے آپ کو بھی سننا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا معاملہ کیا، غوث پاک گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں دوست کا دوست کیسے دوست ہو جایا کرتا ہے۔ بڑے پیر گزر رہے ہیں، شاندار شایا پہنے، ایسا شایا کہ وقت کے بادشاہ بھی نہیں پہنا کرتے تھے، بادشاہ سے زیادہ قیمتی لباس غوث اعظم دستگیر پہنا کرتے، انتہائی عالی شان شایا، ہو سکتا ہے 40-50 ہزار کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو۔ غوث پاک اور پہن کر نہیں جا رہے ہیں، کاندھے پر ڈال رکھا ہے۔ آپ لوگوں نے عربوں کو دیکھا ہوگا، شایا وہ لوگ پہنتے نہیں ہیں، ہاتھ ڈال کر اس کو ڈال لیتے ہیں اپنے کاندھوں پر، کاندھے پر ڈالے غوث پاک جا رہے ہیں۔ چور نے دیکھا دور سے، زبردست شایا ہے، اگر ہاتھ مارو تو 1 لاکھ روپے تو پکے ملنے والے ہیں۔ اور پھر غور سے دیکھا تو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے ولی ہیں، شایا اگر چرا بھی لو تو یہ بھاگتے تو پیچھے نہیں، اللہ کے ولی کسی کے چوروں کے پیچھے کہاں بھاگیں گے؟ انتہائی برگزیدہ چنندہ باوقار لوگ ہوتے ہیں، چوروں کے پیچھے گلیوں میں بھاگنا تو یہ نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ کے ولی ہیں، بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق سے، ہاتھ ٹرائی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاتھ مار کے دیکھیں گے، مل گیا تو اچھا ہے، مل گیا تو گڈ، نہیں ملا تو ویری گڈ، اس کے علاوہ کیا؟ اس نے ایسا سوچا، مل گیا نہیں ملا، ٹرائی کرنے میں کیا برا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، ٹرائی کرنے والا بہت سی مرتبہ پا لیتا ہے، اس نے یہی سوچا ٹرائی کرنے میں کیا برا ہے، واٹس رانگ ان ٹرائنگ، اس نے کہا جو یہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آ گیا آہستہ، غوث پاک نے فیل کیا کوئی پیچھے چل رہا ہے، غوث پاک نے اپنی سپیڈ بڑھائی اور اس نے بھی اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ غوث پاک سمجھ گئے کوئی پڑ گیا ہے پیچھے، کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، پیچھے سے آیا تیزی کے ساتھ، غوث پاک کے دامن پر ہاتھ ڈالا، پیچھے کی طرف سے غوث پاک کے شائے پکڑ لیا، پکڑ کر کھینچنے لگا۔ غوث پاک نے شائے کو سامنے سے پکڑا۔ اب عزیزان گرامی قدر، کہاں ولی کی طاقت، کہاں چور کی طاقت، وہ بھی ولیوں کے سردار۔ غوث پاک نے لائٹ لے کر پکڑا، کھینچ رہا ہے۔ غوث پاک نے اپنا ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر عرض کیا، مولا اس نے تیرے غوث کا دامن تھاما ہے، مولا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، غوث الاعظم اس نے تیرا دامن تھام لیا ہے، تو کچھ کرے یا نہ کرے میں اسے اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ولیوں سے محبت کی برکتیں۔ عزیزان گرامی قدر، پل بھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ اگر اس طرح دیکھیں آپ غوث پاک کی زندگی کی طرف، کتنوں کو غوث پاک چلتے پھرتے ولی بنا دیا کرتے تھے۔ یہ ولیوں کی محبت کے فائدے ہوتے ہیں، غوث پاک کی محبت کی فائدے انسان کو دنیا میں بھی نصیب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی نصیب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو پیار کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور ولی کون ہوتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، 2 چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ کتنی چیزیں؟ ذرا زور سے بول دیجیے۔ ایک کیا ہونا اچھا؟ ایمان، دوسرا عمل، دوسرا عمل اچھا ہونا۔ یہ عمل اچھا کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک جگہ اچھے 100 جگہ برے، اس کو اچھا نہیں کہتے۔ اچھے کا مطلب اوور آل پوری پرسنالٹی کو اچھی بنانے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ اوور آل ماں کے ساتھ وہ اچھا ہو، باپ کے ساتھ وہ اچھا ہو، بیوی کے ساتھ اچھا ہو، بیوی کے ساتھ بھی اچھا، ماں کے ساتھ بھی اچھا انسان ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اولیاء اللہ پورے کے پورے ایسے ہی گزرے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض لوگ ادھر جھک جاتے ہیں، ماں کی طرف جھکے، بیوی پر ظلم کیا، دنیا خراب، بیوی خوش نہیں تو آپ کا خوش رہنے والے گھر میں۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ بیوی کی طرف جھک گئے، ماں کو لائٹ لے لیا، آخرت خراب۔ ماں اگر آپ کے ساتھ نہیں تو پھر آپ تو گئے پانی میں۔ اب بعض لوگ نوجوانوں کا ہم تو شادی نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے، کرنے کے بعد اس کو بیلنس کرنا یہ کمال ہے۔ شادی نہیں کریں گے کا مطلب پھر دنیا آباد کیسے ہوگی اور زندگی کا سکون کیسے حاصل ہوگا؟ آپ کا دین آدم مکمل کیسے ہوگا؟ شادی کرنا ہے، اس کے بعد بیلنسنگ کرنا، نہ بیوی کی قوت میں پورا بیٹھ جانا، نہ ماں کے پورے مخالف ہو جانا، دونوں کو لے کر چلنا۔ عزیز دوستو، یہ اسلام ہے، اسلام ایک پریکٹیکل مذہب کا نام ہے، اس میں ہر ایک کا خیال، ہر ایک کی محبت، ہر ایک سے تعلق۔ اور میرے دوستو، جو اسلام سب سے محبت کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ کے دوستوں سے محبت کی دعوت نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ اللہ کے یاروں سے بے پناہ ہمیں پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے دوستوں کی جب بھی فہرست بنے گی، سب سے اوپر جو نام آئے گا وہ کس کا ہوگا؟ غوث اعظم دستگیر کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ جب ہم سارے دوستوں سے پیار کرتے ہیں تو غوث اعظم دستگیر سے سب سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، میرے دوستو، غوث پاک سے آپ یہاں پیار کریں گے، اس یقین کے ساتھ کریں کہ پیار کرنا میرا کام ہے، کرم فرمانا بغداد والے پیر کا کام ہے۔ عزیز دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے ان کو اطلاع کیسے ملتی ہے؟ آخری بات، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً
कखरदलत अला हुक्म इत्तिसाली। इरशाद फरमाते मैं अल्लाह के सारे शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पर राई का दाना देखा करते हो। राई का दाना देखने में आपको मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं होती। गौसे पाक को इस पूरी कायनात को देखने में भी कोई मुश्किल नहीं हुआ करती। बेगम पेट पर कौन बैठे हैं, किस नीयत से बैठे हैं, भागने की नीयत से बैठे हैं या सुनने की नीयत से बैठे हैं, गौसे पाक को पूरी खबर है। अजीज़ान गिरामी कद्र महफिल सजी है, गौसे पाक की निगाहों के सामने है। गौसे पाक देख रहे हैं कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन जाना चाहते हैं, कौन कौन पाना चाहते हैं, कौन फैज लेने की नीयत से आए, कौन शराब क्या बोलते हैं इधर चेक करेंगे, इधर उधर की हवा खा कर आए। गौसे पाक को सब मालूम है। अजीज़ान गिरामी कद्र अकीदत से कौन आए हैं, शरारत से कौन आए हैं, गौसे पाक को उसकी भी खबर है। मगर अजीज दोस्तों, जो भी आया है गौसे पाक की मजलिस में आने वाला महरूम नहीं रहता। बस काम करने का क्या है, अल्लाह ने गौसे पाक की मोहब्बत दे दी, वलियों की मोहब्बत दे दी। आपको हमको अपने अमल को दुरुस्त बनाना है, बनाएंगे ना इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितनी नमाजें? जुम्मे को जुम्मा तो नहीं बोलेंगे आप? अजीज़ान गिरामी, जुम्मे को जुम्मा भूल जाइए आप, जुम्मे तो पढ़ना ही है। दिन में कितनी मरतबा पढ़ेंगे इंशाल्लाह? और फोन कितने घंटे देखेंगे आप? 6, यही बोलेंगे आप, 6 घंटे फोन देखेंगे, 5 नमाजें पढ़ेंगे। फोन देखना है, उसको लिमिट में रखकर देखिए। माँ बाप का काम छोड़कर फोन देख रहे हैं, अल्लाह मारेगा। अजीज़ान गिरामी कद्र, सबका ख्याल रखते हुए फोन का इस्तेमाल कीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी तन्हाइयों को भी अल्लाह देखा करता है। इस बात के ख्याल के साथ आप जो चाहे करें। मैं दिल की गहराइयों से कमेटी के हज़रात का ममनून हूँ कि आज उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु